الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس شخص نے کسی دوسرے سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بغض کی نہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی دوسرے کو کوئی چیز دی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو روکے رکھا، یعنی کوئی چیز نہیں دی، فقد استکمل ایمان، یعنی اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر دی، اپنے ایمان کو کامل مکمل بنا دیا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ایمان کی 4 نشانیوں اور 4 علامتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت رکھے، مطلب یہ ہے کہ اس کے دین اور دینداری کی وجہ سے اس سے محبت رکھے۔ ایک خاتون دوسری خاتون کے ساتھ تعلقات اور محبت رکھنے کی وجہ صرف یہی ہو کہ یہ دیندار ہے اور متقی پرہیزگار ہے تو میں اس سے تعلقات بنانا چاہتی ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی مرد تعلقات رکھے اور محبت رکھے تو صرف اسی وجہ سے دوسرے شخص سے محبت رکھے کہ یہ دیندار ہے اور متقی پرہیزگار ہے تو میں دیندار لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہوں، تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے ساتھ محبت رکھیں۔ لیکن اگر کوئی مرد خاتون کے ساتھ، غیر محرم خاتون کے ساتھ، یا خاتون کسی غیر محرم مرد کے ساتھ دین کی وجہ سے بھی تعلقات رکھے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو خاتون کا خاتون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت رکھنا اور مرد کا مرد کے ساتھ صرف دین اور دینداری کی وجہ سے محبت اور تعلقات رکھنا، یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اب بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، مثلاً والدین، ہماری اولاد یا میاں بیوی آپس میں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل نہیں ہوتی۔ کیا مطلب اگر کوئی والدین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے نہ رکھے کہ یہ میرے والدین ہیں، اس وجہ سے رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہیں والدین کی عزت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ تو صرف اس نیت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہا ہوں، اس وجہ سے اپنے والدین کے ساتھ محبت رکھ رہا ہوں، تو اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے اور یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ تو کفار لوگ بھی محبت رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ میری اولاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے محبت فرماتے تھے اور بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت سے پیش آتے تھے، تو میں اپنے نبی کا جو سنت طریقہ ہے اسے پوری کرنے میں کوشش کر رہا ہوں اور سنت طریقہ وہ پوری کر رہا ہوں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رضا کی خاطر میں اپنی اولاد سے محبت رکھ رہا ہوں، تو اس سے اس کو ثواب بھی ملے گا اور یہ کامل ایمان کی نشانی ہوگی۔ مطلب صرف نیت بدلنی چاہیے بس۔ اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں تعلقات رکھنا، تقریباً تمام میاں بیوی آپس میں اچھے تعلقات رکھتے ہیں، بہت کم ایسے ہوں گے جن کا آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، لیکن اچھے تعلقات رکھنا، آپس میں محبت رکھنا اگر اس نیت سے کی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے پسند فرماتے تھے، بلکہ عملی طور پر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے محبت فرماتے تھے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خاطر میاں بیوی آپس میں محبت کر رہے ہیں، تو اس نیت کی وجہ سے انہیں ثواب اور اجر ملے گا۔
مطلب یہ ہے کہ صرف نیت بدلنی چاہیے، اس کا زاویہ بدلنا چاہیے، اینگل بدلنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جس کے ساتھ بھی ہم محبت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اجر بھی دیں گے، اور یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ تو جس مسلمان سے بھی ہم محبت رکھیں گے، ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ، ایک خاتون دوسری خاتون کے ساتھ، اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، دین اور دینداری کی وجہ سے کہ یہ ایک دیندار انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے، اور یہ کامل ایمان کی پہلی نشانی ہے۔ کامل ایمان کی دوسری نشانی وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بغض کینہ رکھنا۔ مطلب کوئی شخص جو ہے وہ گناہ کے کام میں مبتلا ہے اور بار بار گناہ کر رہا ہے، ہم انہیں نصیحت کر رہے ہیں لیکن وہ باز نہیں آتا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صرف اس کے ساتھ بغض کینہ رکھ رہے ہیں، ہماری کوئی ذاتی دشمنی اس کے ساتھ نہیں ہے اور نہ کوئی ذاتیات ہیں، ہم بغض کینہ رکھ رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر، کیونکہ ہم جب محبت رکھتے تھے اس کے ساتھ تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر کرتے تھے، اور یہاں بغض کینہ جب ہم رکھیں گے تو یہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر اس کے ساتھ بغض کینہ رکھیں گے کہ یہ گناہوں میں مبتلا ہے، باوجود نصیحت کہ یہ گناہ سے باز نہیں آتا، تو ہم ان سے نفرت صرف ان کے گناہ سے نفرت کر رہے ہیں، اس کے ذات سے اور اس کی شخصیت سے ہم نفرت نہیں کر رہے، تو ہمارا یہ بغض کینہ اور اس کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ محدود رکھنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں فاسق فاجر گناہگار شخصوں کے ساتھ گہری دوستی بنانا اور ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات رکھنا، تو یہ محدود تعلقات جو ہیں یہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہم یہ رکھ رہے ہیں، زیادہ تعلقات نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو کسی کے ساتھ بغض کینہ رکھنا یہ بھی خاص اللہ کی رضا کی خاطر ہو، کوئی کسی کی ذات کی وجہ سے بغض کینہ نہ ہو، مثلا اگر وہ کل کو بیمار پڑ جائے یا کوئی بہت ہی شدید مصیبت میں وہ گرفتار ہو جائے تو اس بیمار کی عیادت کرنا لازم ہے، اگرچہ وہ گناہگار ہے، وہ گناہ میں مبتلا ہے، لیکن چونکہ ہم اس کی ذات سے تو نفرت نہیں کر رہے ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے اس سے نفرت کر رہے ہیں، تو بیمار ہونے پر اس کی عیادت کرنی چاہیے اور مصیبت کے وقت اس کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، اگر ہم سے ہو سکے تو ہم مدد بھی اس کے ساتھ کریں گے، لیکن جب وہ گناہ میں مبتلا ہوں گے تو ہم گناہوں کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلقات محدود رکھیں گے، تو کسی کی ذات کی وجہ سے یا ذاتیات میں آ کر ان کے ساتھ نفرت کرنا، دشمنی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، بغض کینہ رکھنا خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تعلقات محدود رکھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، یہ کامل ایمان کی نشانی ہے، یہ دوسری بڑی نشانی ہے کامل ایمان کی۔ تیسری بڑی نشانی کامل ایمان کی وَأَعْطَى لِلَّهِ، کہ جس کسی کو بھی کوئی چیز دینی ہو، صدقہ کرنا ہو، خیرات دینا ہو، یا کسی کو بھی زکوٰۃ دینا ہو، جو بھی ہو، کسی کے ساتھ مدد کرنا ہو، مدد کے طور پر اس کے ساتھ ہیلپ کے طور پر اس کو کوئی چیز دینا ہو، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دینا چاہیے، کسی بھی ریاکاری اور نام نمود شہرت کی وجہ سے نہیں دینا چاہیے، یا احسان جتلانے کی وجہ سے اسے نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ مدد کرنی چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، جو بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ دوسرے انسان کے ساتھ مدد کرنا چاہیے اور ان کو صدقہ دینا چاہیے جس میں خالص اللہ کی رضا ہی کی نیت ہو، کوئی ریاکاری کی نیت نہ ہو۔ تو یہ کامل ایمان کی تیسری بڑی نشانی ہے کہ جس کسی کو بھی کوئی بھی چیز دیں گے تو صرف یہ نیت کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ یا بندی ہے اور ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان کے ساتھ یہ مدد کر رہے ہیں، یہ چیز دے رہے ہیں، اس میں ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے، ہمارا اور کوئی مقصد بالکل بھی نہیں ہے، نہ احسان جتلانا ہے اور نہ اور کوئی ریاکاری شہرت یا کوئی نام نمود اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم یہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ایمان کامل کی تیسری نشانی ہے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، ایمان کامل کی چوتھی بڑی نشانی کہ کوئی چیز اپنے آپ کو روکے رکھے کسی چیز سے، وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، مطلب
کسی کو کوئی چیز نہ دے، کسی کے ساتھ ہیلپ نہ کرے۔ کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ ہیلپ کریں گے تو وہ ہماری مدد سے غلط فائدہ اٹھا کر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ یہ چیز گناہوں میں استعمال کریں گے، وہ ہماری مدد کی وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ہمیں 100% یقین بھی ہے اس بات کا۔ تو ہم جب کوئی چیز نہیں دے رہے، کوئی مدد نہیں کر رہے، تو ہمیں یقین ہے کہ ہماری وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم مدد نہیں کر رہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز دینا، مدد کرنا، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، جو بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو روکے رکھنا، کسی کے ساتھ مدد نہ کرنا۔ کیونکہ وہ اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں 100% یقین بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے بلکہ یقین ہے۔ تو اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، تو یہ ایمان کامل کی چھوٹی بڑی نشانی ہے۔ تو 4 بڑی نشانیاں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ محبت کرنا ہو، تعلقات رکھنے ہوں تو اللہ کی رضا کی خاطر آپ رکھیں۔ کسی سے نفرت بغض آپ نے رکھنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر، ذات کی خاطر رکھیں۔ دنیاوی وجوہات کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے کسی کے ساتھ بغض کینہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نفرت اور محبت دونوں رکھنا چاہیے۔ تو یہ 2 علامتیں ہو گئی ایمان کامل کی۔ اور تیسری اور چوتھی علامت، کسی کو دینا ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر دینا ہے، اور اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ تو یہ 4 علامتیں ایمان کامل کی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔